آج کا جو ٹاپک ہے وہ وہی ہے جو روز ڈسکس ہوتا ہے: سیاست، جمہوریت اور عوام. تو میرا خیال ہے پہلے یہ کرتے ہیں کہ میں پہلے ایاز پلیجو صاحب سے درخواست کروں گا کہ تھوڑا سا وہ 3 منٹ اسے ایکسپلین کریں. سیاست، جمہوریت اور عوام، در حقیقت ان تینوں چیزوں سے میرے خیال میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. سب کانٹیننٹ کے ہمارا بحیثیت ہمارے عقائد کے، ہمارا بحیثیت ہمارے ہسٹورک بیک گراؤنڈ کے، عوام تو ہم ہیں، مگر سیاست اور جمہوریت ہمارے لیے امپورٹڈ چیزیں ہیں. جمہوریت کا جو کانسیپٹ آیا ہے روم سے، گریس سے، ایتھنس سے اور روم سے، وہ ہم تک پہنچتے پہنچتے بہت کمزور ہو گیا ہے. ہم دریا کی اس ٹریل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہسٹری کے، سائنس کے، ترقی کے، جدید افکار کے، جہاں ہم تک پہنچتے پہنچتے چیزیں یا ڈائلیوٹ ہو جاتی ہیں یا کمزور ہو جاتی ہیں یا ان کا بہاؤ رک جاتا ہے. تو ڈیموکریسی، جمہوریت بہت خوبصورت لفظ ہے. عوام کی حکمرانی، عوام کے لیے، عوام کے طرف سے، باتوں کی حد تک بڑی زبردست چیز ہے. ہمارے پاس وہ نظر نہیں آتی. عوام ہمارے لیے گورننس مسلط کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے. کسٹمرز ہیں، گراہک ہیں، جن کو ہمیں ٹھیلے پہ رکھی ہوئی چیزیں بیچنی ہے. جمہوریت سے جس طرح ہر روز بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے، ریپ ہوتا ہے ہمارے سماج میں، وہ آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں. جمہوریت، سیاست اور عوام آپس میں لازم ملزوم ہے، مگر ہماری جو سیاست ہے روایتی ارسٹوکریسی کی، فیوڈلزم کی، ڈکٹیٹرز کی، مافیاز کی، اس میں جمہوریت فقط ایک دکھانے کا ٹول ہے، دکھاوے کا. عوام جو ہے ہمارا، اس نے قبول کر لیا ہے کہ یہ سسٹم ایسے ہی چلتا رہے گا. میں صرف ابھی کی بات نہیں کر رہا، پچھلی 7-8 دہائیوں سے جس طرح نظام چل رہا ہے پاکستان کا، یا صرف پاکستان کیوں، حال ہی میں جمہوریت کے نام پر جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے، جمہوریت جو افغانستان میں ہے سو کالڈ، جمہوریت جو ایران میں ہے آپ کے آس پاس، اب مودی کے روپ میں، مودی کے فاشزم کے روپ میں جو جمہوریت انڈیا میں ہے، اس سے پہلے نسبتاً بہتر تھی، اب بھی بہت سی باتوں میں وہ ہم سے بہتر ہیں. تو یہ ساری جمہوریتیں آپ کے خیال میں یہ جمہوریتیں، یہ جمہوریتیں نہیں ہیں. اس لیے اس پہ تفصیل سے آپ نے مائک پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، اس لیے بلدی صاحب کو موقع دیتے ہیں. بلودی صاحب تو کیونکہ بلوچستان سے آئے ہیں، تو میں اس عنوان میں ایک اور لفظ کا اضافہ کرنا چاہوں گا: رعایا، عوام اور جمہوریت اور بلوچستان. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان بھی بالکل ویسا ہی مشکل میں ہے جس طرح سندھ کے عوام ہے، پنجاب کے عوام ہے، خیبر پختونخوا کے عوام ہے. تو ہم ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں. سیاست دیکھیں، ہم شعور کی بنیاد پر جو سیاسی عمل کر رہے ہیں اور جو جدوجہد کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، ہم اسی کو سیاست کہتے ہیں. اور اسے ہم جو کر رہے ہیں، سماج کی بات نہیں کرتا ہوں، پاکستان کی بڑی پارٹیوں کی بات نہیں کرتا ہوں، اپنی بات کرتا ہوں، ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس وقت ملک میں واقعتاً جو سیاست کے نام پر، جو جمہوریت کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا جمہوریت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن جو پروسیس ہے، ہم سمجھ رہے تھے کہ اس پروسیس کو بہتر کرنے کے لیے، دیکھیں، کوئی اور نہیں آئے گا، کوئی باہر سے کوئی قوت نہیں آئے گی. اس پروسیس کو بہتر کرنے کے لیے عوامی نے کردار ادا کرنا ہے. عوام کمزور ہے، عوام آرگنائز نہیں ہے، عوام پولیٹیکلی یکجا نہیں ہے، یا اس کی قیادت ہچے ہاتھوں میں نہیں ہے. پاکستان میں اس وقت جو 3-4 بڑی پارٹیاں ہیں، ایک پہلے کمپرومائز تھا، باقی 2 ابھی کمپرومائزڈ ہیں. تو وہ اسی لیے کمپرومائزڈ ہیں کہ ان کا عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ عوام کو اس عمل میں حصہ دار بنانا نہیں چاہتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ جب ہم جمہوری سیاست کرتے ہیں
تو ہم عوام کے لیے ہمیں کرنا چاہیے, عوام کی فلاح, عوام کی بہبود, یہاں پاکستان میں بسنے والے قوموں کی فلاح, قوموں کی بہبود. اب تو ہماری نظریں یہ ہیں کہ پاکستان کا جو مقتدرہ ہے اس کی سوچ کیا ہے. ہم اس کی سوچ کو لیے اپنے جمہوری اصول طے کر رہے ہیں, بجائے یہ کہ ہم اپنے جمہوری اصول عوام کو دے کر طے کرتے. اب تو صورتحال یہ ہے کہ ہم ان کو دیکھ کر اپنے جمہوری اصول طے کر رہے ہیں. جہاں تک بلوچستان کی بات ہے, دیکھیں بلوچستان میں جو جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا اور کیا جا رہا ہے اور بار بار کیا جا رہا ہے, تو اس حمل نے بلوچستان کے عوام کے دل و دماغ سے جمہوریت کا جو نام ہے, جس طرح پلیجو صاحب نے کہا نا, اس کا جو ریسپیکٹ ہے اس کو بالکل ختم کر دیا ہے. اور وہ اس حد تک پہنچے ہیں کہ یہ حمل فضول ہے, یہ حمل ہماری جو ہے استحصال کا, ہم پر جبر کا, ہمارے بچے ہم سے چھیننے کا, آپریشن کا, خون کا, دہشت گردی کا ایک ذریعہ ہے. اسی لیے انہوں نے اس سے ہاتھ کھینچے. جناب پلیجو صاحب یہ بتائیے کہ آپ سیاست کر رہے ہیں, طالب علمی کے زمانے میں بھی آپ نے طالب علموں کی سیاست کی, اب سیاست کر رہے ہیں. آپ کے والد نے بھی ایک طویل عرصہ گزارا جس میں جیل بھی تھی, مصیبتیں بھی تھیں, آپ نے, آپ کے خاندان نے مصیبتیں بھی اٹھائیں. مگر یہ بتائیے کہ غریب عوام کے لیے سیاست کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا کیا طریقہ کار ہے جس سے ایک عام آدمی تعین کر سکے کہ ایک سیاستدان کی اور ایک سیاسی جماعت کی جو سیاست ہے وہ غریب عوام کے حالات تبدیل کرنے کے لیے یا ریاست پہ عوام کی بالادستی قائم کرنے کے لیے؟ دوسرے الفاظ, غریب عوام کا سیاست سے بھی وہی تعلق ہے جو اس وقت آپ کا فرحت اللہ بابر سے اور آڈینس کا تعلق ہے. یعنی بیچ میں وہ آئی ٹی ایڈمن ٹیم ہے اور وہاں بھی کوئی آئی ٹی ٹیم ہوگی, اس کے بس میں ہیں بابر صاحب اور یہ آڈینس کہ ان کی آواز یہاں تک پہنچے نہ پہنچے. تو آپ کی اور ہماری آواز پاکستان کے 20-25 کروڑ لوگوں تک پہنچے یا نہ پہنچے, اس کے درمیان بھی اسی قسم کی ایڈمنٹس بیٹھی ہوئی ہیں. وہ اگر چاہتی ہیں تو آواز پہنچ جاتی ہے. وہ برائلر, وہ لوگ جن کو بے ضرر سمجھتے ہیں ان کو برائلر مرغی کی طرح 6 ہفتوں میں تیار کر لیتے ہیں. 6 ہفتوں میں لیڈر تیار ہو جاتا ہے, کبھی ایوب خان کے ذریعے, کبھی جنرل جیلانی کے ذریعے, کبھی پاشا صاحب کے ذریعے لیڈر تیار ہو جاتا ہے 6 ہفتوں میں. پھر جب ضرورت پڑتی ہے تو لیڈر کو ذبح کر دیتے ہیں. تو اسی طرح لیڈرز بن رہے ہیں. باقی جہاں تک سندھ کے لوگوں کا تعلق ہے, تو میں ابھی آپ کے موٹر وے سے گزرتا ہوا آیا ہوں, تو میں سوچ رہا تھا کہ لوگوں کے پاس گھوڑے ہوتے ہیں, ہمیں گھوڑوں کے نام پہ گدھے بیچے جاتے ہیں. ہماری موٹر وے بھی ایسی ہے کہ آپ سمجھیں گے کسی 2 اضلاع کو کنیکٹ کرنے والا کوئی عام سا روڈ, اور اس پہ ٹال ٹیکس ہوں گے, اربوں کروڑوں روپے جمع ہوں گے, اور وہ ہماری گود سے اور ہماری جیب سے نکل کے لوٹے جائیں گے, اور ہمارے پاس تباہ کن روڈ ہوں گے. ہمیں جو آئین دیا گیا ہے, ہمیں جو آئین دیا گیا ہے, اس آئین میں جمہوریت, اس میں عوام, اس میں سیاست کہاں ہے؟ آئین بنایا گیا, ہمارے لوگوں نے بڑے ہنسی خوشی اس پہ سگنیچرز کی. اس آئین میں لکھا ہوا ہے رول آف لا. رول آف لا کہاں ہے سندھ میں؟ آپ غزہ دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں دمسکس دیکھ رہے ہیں, آپ بیروت دیکھ رہے ہیں, جہاں لوگ رستوں پہ نہیں چل سکتے. وہی حشر سندھ میں بغیر اسرائیل کے حملے کے کندکوٹ, جیکب آباد, گھوٹکی, لاڑکانہ اور شکارپور اضلاع کی وہی حالت ہے. وہاں بھی لوگ راستوں پہ نہیں نکل سکتے, وہاں بھی لوگ گھروں میں بند ہیں. کون سی جمہوریت سندھ میں ہے؟ پاکستان میں جمہوریت ہوگی کہیں نہ کہیں, سندھ میں جمہوریت ہے کہاں؟ رول آف لا کہاں ہے؟ آرٹیکل 4, آرٹیکل 15 ڈال دیا گیا پاکستان کے آئین میں جمہوریت کے نام پر. فریڈم آف موومنٹ, جو جہاں چاہے جا کے گھومے پھرے, جو جہاں چاہے سے شاید ان کی مقصد تھا, جو جہاں نہیں ان کا مقصد تھا جو سندھ میں جانا چاہے وہاں جا کے آباد ہو جائے. جہاں کی تو کوئی بات نہیں ہے. جو آ جائے سندھ میں آ کے گھر لے, آج گھر لے, پرسوں ڈومیسائل بنوائے, پھر PRC بنوائے, پھر آ کے الیکشن لڑے, پھر سینیٹر بن جائے, قومی اسمبلی کا ممبر بن جائے. آپ کے آرٹیکل 15 کا سارا مقصد یہ ہے کہ سندھ میں ڈیموگرافک چینج لائی جائے. آپ کے آرٹیکل 18 کا مقصد کہاں ہے؟
آرٹیکل 18 آپ کا آئین ہے نا, جمہوریت اور عوام کی بات ہو رہی ہے, آئین میں ہے فریڈم آف ریلیجن. سندھ میں کسی بھی شخص پہ آپ فتویٰ جاری کر کے اس کو مار کے ذبح کر کے پھینک دیں, جس کی بچی چاہے اس کو اغوا کر کے اس کا فورسڈ کنورژن کر دیں. کہاں ہے سندھ میں ٹریڈ اور بزنس؟ آرٹیکل 20 ہے اس کے حوالے سے کہ بھئی ٹریڈ اور بزنس کی یہاں ایمپائرز ہیں بلینرز کی, وہ گندم پہ قبضہ, ان کا گنے پہ قبضہ, ان کا یوریا پہ قبضہ, ان کا روڈوں پہ قبضہ, ان کا راستوں پر, ان کا کچے کی زمینوں پر, پہاڑوں پر, کارونجھر پر, دریاؤں پر, ہر جگہ ان کا قبضہ ہے. آرٹیکل 23 اور 24 پاکستان کے آئین میں ڈیموکریسی لے آئی ہے نا. یہ دونوں آرٹیکل کہتے ہیں جہاں پاکستانی چاہ کے پراپرٹی لے لے, اور وہ پراپرٹی سب آ کے سندھ میں لیتے ہیں. ڈرگز کے پیسے, انتہا پسندی کے پیسے, جبر کے پیسے, لوٹ مار کے پیسے بوریوں میں بھر کر لا کر سندھ کے شاہراہوں اور سندھ کے شہروں پر زمینیں خریدی جا رہی ہیں, اور ان زمینوں اور شاہراہوں پہ بیٹھ کر سندھیوں سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ تم یہاں کیوں ہو, تم کیوں آئے ہو. جن کا تخت گاہ ہے, جن کا شہر ہے, جن کا کیپٹل ہے, ان سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ تم یہاں کیوں ہو. تو یہ سارا نظام جمہوریت کے نام پر یہ جو میلہ لگا ہے وہ ہماری جیب کاٹنے کے لیے لگا ہے. میلہ لگا کے سندھیوں کے وسائل لوٹے گئے. میلے کا نام کیا تھا؟ میلے کا نام تھا کہ پاکستان بنے گا, سب آزاد ہوں گے, خود مختار ہوں گے, سب کے حقوق ہوں گے, قرارداد 1940 کی. اس کا نام لے کر ہمیں لوٹ لیا گیا, ہمارے کمر میں, ہمارے سینے میں خنجر گھونپ دیا گیا. یہ خنجر گھونپا گیا ہے ہمارے سینے میں جمہوریت اور ڈیموکریسی اور عوام کے نام پر. سندھ کے لوگ اس خنجر میں ہاتھ ڈال کر اس کو نکالنے کی جستجو میں ہیں. وہ جمہوریت کی جستجو میں نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سینے میں جو خنجر گھونپا گیا ہے اس کو ہم کس طرح اپنے کمر سے, اپنے سینے سے نکالیں. جدوجہد یہ ہو رہی ہے سندھ میں. جان بلودی صاحب, آپ سینیٹر ہیں, آپ کی پارٹی نے بلوچستان میں حکومت بھی کی ہے. 18ویں ترمیم کو بنانے میں آپ کے رہنماؤں کا خاصا بڑا کردار رہا ہے. تو کیوں اس تمام صورتحال کے باوجود کیوں بلوچستان کے عوام, جیسا کہ آپ ذکر کر رہے تھے, وہ جو یہ پرامن سیاست ہے جو آپ کی ہے اس سے کیوں دور ہو گئے, اور آپ کی پارٹی اور آپ کیوں انہیں موبلائز کرنے میں ناکام رہے؟ ذرا مختصر یہ بتائیے. بلوچستان ہو یا پاکستان کے دوسرے جتنے بھی شہر رہے ہیں, حالیہ الیکشن تو سب نے دیکھی ہے اور سب کے سامنے ہوئی ہے. یہ 2-3 جو الیکشن رہے ہیں, 18 کی الیکشن رہی ہے, پھر اس کے بعد ابھی 24 کی الیکشن رہی ہے. تو میں نے کہا کہ یہ جو پروسیس ہے جو الیکشن کیا گیا, حالانکہ پی ڈی ایم بنی تھی, اس میں جو بنیادی بات پی ڈی ایم موومنٹ کی تھی وہ پہلا اور اہم ترین نقطہ یہی تھا کہ انتخابی عمل میں, پاکستان کا جو انتخابی عمل ہے اس میں بیرونی مداخلت یا اداروں کی مداخلت کو روکا جائے گا, جس پہ پیپلز پارٹی, جس پہ مسلم لیگ نون, جس پہ یہ تمام پارٹیاں متفق تھیں. اور یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ پی ڈی ایم کی موومنٹ میں اس دوران کوئی کمپرومائزنگ نہیں تھی, حالانکہ یہی طاقتور لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ان سیاسی پارٹیوں میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ عوام جتنی بھی ہے, لیکن بہت بڑی قوت تھی. اس قوت نے پاکستان کی مقتدرہ کو اس قدر کمزور کیا کہ وہ کمپرومائز پہ آ گئے. لیکن بدقسمتی ہماری سیاسی پارٹیوں کی ہے کہ وہ سیاسی جدوجہد تو کرتے ہیں, سیاسی جدوجہد میں ان کا نقطۂ نظر یا ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ کمپرومائزنگ کا کوئی راستہ نکلے. جس طرح اب کی بار پی ٹی آئی نے بڑی واضح الفاظ میں کہا تھا کہ ہم نے بات کرنا ہے تو ہم مقتدرہ سے بات کریں گے, ہم تو سیاسی پارٹیوں سے بات نہیں کریں گے. تو گزشتہ دنوں میری اسپیچ بھی تھی, میں نے بڑی عاجزانہ طور پر کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اجازت لے, مفاہمتی عمل ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ سیاسی معاملات ہیں ان کو حل کرے, اس کی اجازت لے. آپ یقین کریں جس 18ویں ترمیم کی آپ بات کرتے ہیں, جس طرح حیا صاحب نے پاکستان کی 73 کی
کانسٹیٹیوشن کا حوالہ دیا اور باتیں کی. اس وقت کی جو حکومت ہے، جو طاقتور حکومت ہے، اس کے لیے نہ 18ویں ترمیم قابل قبول ہے، نہ 73 کا قانون. یہ جو آئین ہے یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ہر روز ایک نہ ایک بل لاتے ہیں جو صوبائی خود مختاری میں مداخلت ہے، حالانکہ چیزیں بڑی واضح ہیں. ایاز صاحب وکیل ہیں. 73 کے کانسٹیٹیوشن میں ایز اے کانسٹیٹیوشن تمام چیزیں واضح، اس پہ عمل اور چیزیں اس میں واضح ہیں کہ یہ صوبائی تصرف ہے اور یہ فیڈریشن ہے. فیڈریشن ابھی پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ آپ روزانہ کبھی ایجوکیشن میں آ رہے ہو، کبھی ہیلتھ میں آ رہے ہو، آپ روزانہ کوئی نہ کوئی ایک ایشو لے کے آپ صوبائی تصرف میں آ کے مداخلت کرتے ہو. یہ جو حکومت ہے اس بار کی، جو ظاہراً تو پیپلز پارٹی اور نون کی حکومت ہے، لیکن آپ اندازہ کریں بلوچستان کو لیں، سندھ کا مجھے اندازہ نہیں ہے، نہ وہاں کی صوبائی حکومت کا نہ کوئی ان کی بات سنتا ہے، نہ کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر وہ کرتے ہیں، نہ ان کی بات مانی جاتی ہے، نہ ان کا کوئی رول ہے. ان کا رول صرف کرپشن کی حد تک ضرور ہے، کرپشن کے علاوہ کہ ان کو کہیں حصہ دار بنایا گیا ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے. اور یہی صورتحال فیڈرل گورنمنٹ میں ہے. وہاں آپ چھوٹی سی چھوٹی بات پہ بھی جائیں، بڑے سے بڑے منصب پر بیٹھے ہوئے کسی وزیر سے بات کریں تو کوئی آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. بابر صاحب، جمہوریت، سیاست اور عوام اور فیڈریشن کا نہ بننا حقیقی صورتحال میں کیا آپ کہیں گے اس صورتحال پہ؟ بڑی مہربانی جی توصیف صاحب، بڑی مہربانی. میں سب سے پہلے تو آپ کا 7th سندھ لٹریری فیسٹیول کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں اور تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. توصیف صاحب، یہ جو موضوع ہے عوام، جمہوریت اور سیاست، اور میں نے ان کی گفتگو سنی، پلیجو صاحب کی اور جان بولیدے صاحب کی، اور اگرچہ انہوں نے درست کہا ہے کہ بھائی یہ خوبصورت الفاظوں کی حد تک تو جمہوریت ہے، اور جمہوریت کے نام پر کوئی لینا دینا ہمارا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ خود پلیجو صاحب نے بھی کہا کہ یہ لازم و ملزوم ہے، عوام اور سیاست اور جمہوریت. اور جان بلیدی صاحب نے بھی کہا کہ اس میں خرابیاں بڑی ہیں لیکن عوام کو خود کردار ادا کرنا ہوگا. میں تو اسی طرح سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی اور پالیٹکس جو ہے ابھی تک جتنے بھی چیزیں کام میں لائی گئی ہیں، دے آر دا بیسٹ ٹولز اویلیبل کہ ہم لوگوں کا ویلفیئر، ایکول رائٹس، وداؤٹ ڈسکریمنیشن، لبرٹیز، ان کو ہم فلفل کر سکیں. مانتا ہوں کہ آج کل ڈیموکریسی جو ہے اور ڈیموکریسی کے تمام ادارے وہ ڈس فنکشنل ہیں، انڈر تھریٹ ہیں، اور ہم سب کو اب مل کے اس کا کچھ کرنا ہوگا. تو میں 2 تجاویز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جو اس وقت ہمارا عوام اور سیاست اور جمہوریت کو جو خطرات ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے فیڈریشن کے اصولوں کو نظر انداز کر دیا ہے. اور پاکستان ایک فیڈریشن ہے، اور اس فیڈریشن کا جو بنیاد ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈیفیوژن آف پاور، اقتدار کی تقسیم. اور یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، اور اس میں تمام جو ٹیریٹوریل اکائیاں ہیں، ریگارڈلیس آف دیئر سائز اینڈ ڈیموگرافی، ان کے بنیادی برابر حقوق ہیں. اب ہم نے، یہ تاریخ کا حصہ ہے، لیکن ہم نے 1 مین 1 ووٹ ایک لمبے عرصے تک نہیں دیا، اور 1 یونٹ ہم نے قائم کیا. اور پہلی بار یہ کامیاب کوشش کی گئی
کہ سینٹ کو بنایا گیا تاکہ فیڈریشن کے اندر جو اختیار کو مناسب کیا جا سکے، اور کونسل آف کامن انٹرسٹ بنا، نیشنل اکنامک کونسل بنا، نیشنل فائنانس کمیشن ہوا، اور آئین میں یہ تحفظ دیا گیا کہ ٹرائیکاٹمی آف پاور ہوگی، لیکن وہ تجربہ زیادہ کامیاب نہیں ہوا، اور پھر ہم نے 18ویں آئینی ترمیم دے دی، اور اب 18ویں ترمیمی آئین کے بعد بھی جو ہے تو فیڈریشن کے مقاصد پورے نہیں ہو رہے۔ اس وقت جو ہماری ریاست کو، جمہوریت کو جو سب سے بڑے خطرات ہیں تین، وہ توسیع صاحب، ایک تو یہ ہے کہ مینڈیٹ کا مینیپولیٹ ہونا، لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے، جو اختیار ہے، اس کا انکار کیا گیا ہے، خواہ وہ 2018 کے انتخابات ہوں، خواہ 2024 کے ہوں، ہم نے لوگوں کو ان کے مینڈیٹ کا ان کا احترام نہیں کیا۔ اس سے پہلے بھی ہوتا رہا، لیکن جو 2018-2024 میں جو ہوا اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو ریاست ہے وہ ایکویٹیبل نہیں ہے، میجورٹیرین ہے، یعنی اکثریت جو ہے وہ سب کچھ لے جاتی ہے۔ آپ دیکھیے، آپ کا جو میجورٹیرین اسٹیٹ ہے، سارے بلوچستان کے قومی اسمبلی کے ممبران 16 یا 17 ہیں، اور فیصل آباد کے صرف 24 یا 25 ہیں، تو یہ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن نہیں ہے، میجورٹیرین ہے۔ اور آپ کا جو NFC ایوارڈ ہے، صوبوں کے اندر تقسیم جو ہے، صوبوں کے مابین، وہ آبادی کی بنیاد پر ہے، 82%، مطلب کہ آبادی بڑھاؤ، زیادہ حصہ پاؤ۔ سو ہماری ریاست کا دوسرا المیہ یہ میجورٹیرین اسٹیٹ ہے، اور تیسرا المیہ یہ ہے کہ ہماری ریاست سیکیورٹی ڈریون اسٹیٹ ہے، یہ جمہوریت ڈریون اور ویلفیئر ڈریون نہیں ہے۔ یہ تھی، میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی نقائص ہیں، اور ہم سب کو مل کر اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ اور یہ سیکیورٹی ڈریون اسٹیٹ کی وجہ سے اب پاکستان میں 2 ریاستیں ہیں، ایک ڈی جیورے جو قانونی ہے، یعنی پارلیمان ہے، اسمبلیاں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، اور دوسرا ہے ڈی فیکٹو، جس کے پاس طاقت ہے، بندوق ہے، اختیار ہے۔ اب یہ چیز جو ہے، جب ڈی فیکٹو اسٹیٹ جو ہے وہ آئین کو نہیں مانتا، وہ اختیارات کی تقسیم ٹرائیکاٹمی کو نہیں مانتا، وہ لوگوں کے مینڈیٹ کو نہیں مانتا، تو یہ جو ہے ڈی فیکٹو اسٹیٹ ورسز ڈی جیور اسٹیٹ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا بنیادی المیہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ میں فی الحال کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ریاست، عوام اور جمہوریت کا بنیادی المیہ ڈی فیکٹو ریاست اور ڈی جیور ریاست ہے، اور ان کے درمیان دائمی کشمکش ہے۔ بابر صاحب نے جو بات کی کہ ایک تو قانونی ریاست ہے اور ایک اس کے اوپر ایک اور ریاست ہے۔ اب پلیجو صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ 1940 کی قرارداد کی بنیاد پر پاکستان بنا، جس میں کنفیڈریشن بننی تھی، اس کے بعد جناح صاحب کا تعلق بھی سندھ سے تھا، مگر اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک ریاست کے اوپر دوسری ریاست بنتی چلی گئی۔ آخر وہ کیا وجوہات تھی کہ وہ ریاست بن گئی جو ڈیپ اسٹیٹ ہے؟ پاکستان بننے سے پہلے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ تھا، اس کے بعد پاکستان بنتے ہی کانسٹیٹیوشن بننا تھا۔ آپ کے پڑوسی ممالک میں کانسٹیٹیوشن بن گیا، آپ کے پاس کانسٹیٹیوشن بنانے کے بجائے لیاقت علی خان صاحب کے دور میں قرارداد مقاصد آ گئی۔ آبجیکٹو ریزولوشن نے آپ کو جمہوریت کے بجائے ایک اور راستے پہ ڈال دیا، یعنی بجائے آپ ڈیموکریٹک راستے پہ چل کر عوام کے حقوق، عوام کے مسائل، عوام کی خواہشات پر چلتے، آپ چلے گئے اس ثابت کرنے کہ میں کتنا اچھا انسان ہوں اپنے عقائد کے مطابق۔ عقائد کو آپ ڈیموکریسی پر آپ مسلط کر کے لے آئے، اور آپ نے کہا کہ یہ جو جمہوری نظام ہے یہ بعد میں سیکنڈری ہے، پرائمری چیز کچھ اور ہے۔ اس کے بعد جب آپ کانسٹیٹیوشن لے آئے 1956 کا، تب بھی کانسٹیٹیوشن لوگوں کے
حقوق اور لوگوں کی خواہشات کے ترجمان ہونے کے بجائے وہ اس وقت غلام محمد اور اسکندر مرزا اور چودھری محمد علی اور محمد علی بوگرا اور ان کی جو پوری کنٹینیوٹی تھی ان کی خواہشات کے مطابق تھا، اور اس کی بنیادی اس کا جو نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ کسی بھی طرح ایسٹ پاکستان کے لوگوں کو برابری کے شیئر لینے سے روکا جائے۔ سارا مقصد فقط یہ تھا کہ ایسٹ پاکستان کے لوگوں کو کنٹرول میں کیسے رکھا جائے۔ 1962 کا کانسٹیٹیوشن بھی آپ کا اس سمت میں تھا کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ لا کے ایوب خان کے پاس بیسک ڈیموکریسیز کے ذریعے سب سے زیادہ طاقت کیسے ہو۔ 1973 کا آئین آیا، نسبتاً اچھا تھا، نسبتاً کمپیریٹو چیزیں ہوتی ہیں، بہتر تھا۔ وہ اردو کے 3 اشعار ہیں چھوٹے چھوٹے، سندھ کے ساتھ وہی اشعار ہوا۔ ایک ہے کہ باغباں نے آگ دی جب آشیانے کو میرے، تو جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ اور دوسرا ہے کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ اور تیسرا شاید کانسٹیٹیوشن کے لیے ہے کہ بچ کے ہم لوگوں نے قاتل سے جہاں لی تھی پناہ، اس عمارت کے ہی تہ خانے میں مقتل نکلا۔ تو جو بھاگ دوڑ کے آئے کہ برابری ملے گی، کانسٹیٹیوشن ہوگا، 1 یونٹ کا خاتمہ ہوا ہے، بنگالیوں کے ساتھ اختلافات جو منطقی انجام پہ پہنچے، فال آف ڈھاکہ ہو گیا۔ اب ہمارا اپنا حکمران ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، بھٹو صاحب بڑے مینڈیٹ کے ساتھ آ گئے ہیں۔ اب تو دودھ اور شہد کی ندیاں بہیں گی، لوگوں کو حقوق ملیں گے۔ اس کے بجائے سندھ کا حشر پہلے سے بھی بدتر ہو گیا، سندھ کے تمام حقوق بازار میں بیچ دیے گئے۔ اس لیے جب ہمارے دوسرے دوست کہتے ہیں کہ نسبتاً بات بہتر ہے، صحیح ہوگی، نسبتاً ان کے لیے بہتر ہوگی، ہم تو نسبتاً ڈے بائی ڈے زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ یعنی آپ کے پاس کچھ اور صوبوں میں ہو سکتا ہے، بلوچستان کی حالت تو ہمارے جیسی ہے، ہم سے بھی خراب ہے، مگر کے پی کے میں یا پنجاب میں نسبتاً کچھ چیزیں بہتر ہو رہی ہوں گی۔ مگر سندھ میں تو آپ کی گیس بیچ دی گئی، آپ کا پیٹرول بیچ دیا گیا، آپ کا پانی بیچ دیا گیا، آپ کے جزائر بیچ دیے گئے، آپ کی زمینیں بیچ دی گئی، آپ کے کارونجھر کو ماؤنٹین کو بیچ دیا گیا، آپ کے نیچرل ریسورسز بیچ دیے گئے، آپ کا کوئلہ بیچ دیا گیا۔ تو سندھ کو ہم کہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، کسی نہ کسی طرح حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ پھر بات اب 18ویں ترمیم کی آئی۔ 18ویں ترمیم بسم اللہ، 18ویں ترمیم زبردست۔ 18ویں ترمیم امپلیمنٹ کہاں ہوئی ہے؟ 18ویں ترمیم کیا اہل حکومت کے لیے، حکمرانوں کے لیے ہے کہ ان کی جیبیں جو 4 بھرنی تھی وہ 8 بھری جائیں، یا 18ویں ترمیم کے ذریعے لوگوں کو کچھ پاورز ملنے تھے اور لوگوں کو کچھ بااختیار بنانا تھا؟ لوٹ کھسوٹ کے لیے تو 18ویں ترمیم ایک ٹول کے طور پہ یوز ہوئی، مگر اس کے ہیونگ سیڈ دس، میں یہ نہیں کہوں گا کہ 18ویں ترمیم نہیں ہونی چاہیے۔ 18ویں ترمیم ہونی چاہیے، اختیارات ہونے چاہیے، مگر وہ اختیارات جینیون عوام کو ملیں، لوٹ مار کرنے والے چند حکمرانوں کو نہ ملیں۔ بلودی صاحب یہ بتائیے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ الیکشن بھی ہو رہے ہیں، سیاسی جماعتوں کو کچھ نہ کچھ کرنے کی آزادی بھی ہوتی ہے، میڈیا پہ پابندی لگتی ہے، مگر کچھ نہ کچھ میسج پہنچ ہی جاتا، اس کے باوجود ڈیپ اسٹیٹ کا اقتدار مضبوط کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ اور اس میں کتنا حصہ ہمارے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے نمائندوں کا ہے؟ یہ جو پورا کھیل ہے جو جمہوریت کا رچایا جا رہا ہے، 24 کو اور 18 کو کیا گیا، یہ تو ڈیپ اسٹیٹ ہی نے کیا ہے، اور یہ ان کی مرضی و منشا سے ہے۔ ان کا جو پلان تھا، جس طرح ان کا پلان تھا ویسے ہی ہوا۔ جب پلان ان کا ہو، طاقت ان کا ہو، لوگ ان کے ہوں، ظاہری طور پر کچھ بھی ہو، میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پر انہی کے مقاصد کی تکمیل ہو رہی ہے۔ 2-3 پریکٹس ہوئے ہیں، ابھی ہم جاتے ہیں اپنے حلقوں میں، آپ یقین کریں تو ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ لوگ اب بھی اس امید سے ہو کہ اس ملک میں الیکشن ہوں گے اور آپ لوگوں کو یا جن کے ووٹس ہیں ان کو جیتنے کی جو ہے اجازت ہوگی؟ تو ہمارے پاس جواب نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس، ہم جو سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں، ہمارے پاس دوسرا آپشن بھی نہیں ہے۔ بلوچستان میں بعض کے پاس آپشن ہے تو وہ آپشن پہ ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو جس طرح برباد کیا جا رہا ہے الیکشن کے نام پر، اگر واقعتاً یہ سلسلہ 1-2 بار اور ہی یہ پریکٹس کیا گیا تو
اس ملک کے لیے نیک شگن نہیں ہوگا. ہم جیسے لوگ جو جمہوریت پر، جو سیاست پر یقین رکھتے ہیں، تو عوام ہمارے ساتھ بھی نہیں جڑے گا نا. عوام نے پلیجو کو ووٹ دیا، عوام نے جان کو ووٹ دیا، کامیاب جو ہے کوئی دوسرا ہوگا. عوام یہ پریکٹس ایک بار دیکھیں گے، 2 بار دیکھیں گے، بار بار تو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں نا. تو ظاہر عوام اپنا راستہ پکڑ لے گا نا. ضروری نہیں ہے جو راستہ میں دکھا رہا ہوں وہ راستہ پکڑے. عوام وہ راستہ پکڑے گا. عوام ظاہر جمہوریت کے بجائے انتہا پسندی کی طرف جائے گا. جو بڑی بات کرتے ہیں، بڑا جو ہے ان کو کوئی راستہ دکھاتے ہیں، جو عوام اس طرف جائے گا. کیونکہ عوام کو چاہیے اپنے اختیارات، عوام کو چاہیے روزگار، عوام کو چاہیے اس ملک میں جو اس کا شیئر ہے، جو اس کا حصہ ہے. دیکھیں سندھ کو کیا چاہیے. سندھ ووٹ اسی لیے تو نہیں دیتا کہ سندھ کے حصے کا جو ہے پانی بھی ہضم کیا جائے، سندھ کے حصے کا جو ہے جو اکانومی میں حصہ ہے اس کو بھی ہضم کیا جائے، سندھ کے حصے کا جو اختیارات ہیں اس کو بھی لیا جائے. تو یہ تو کب تک کوئی بھی قوم ہو، سندھی ہو، بلوچ ہو، پشتون ہو، اس وقت میں سمجھتا ہوں یہ تینوں قومیں، اس وقت تینوں قومیں جن کی پوزیشن بہت ہی زیادہ نازک اور گمبھیر ہے. ریاست کو یہ بات ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ جن پارٹیوں کو انہوں نے جتوایا ہے، جن لوگوں کو انہوں نے اسمبلی میں بٹھایا ہے، جو ان کے سامنے بیٹھ کے ان کو با اختیار بنا رہے ہیں، عملاً آپ یقین کریں کہ پاکستان کے سماج میں جہاں بھی ہیں، پشتون ہیں، بلوچ ہیں، جہاں بھی ہیں، ان کو ان کی جو ہے کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے. لوگ اپنے لیے ضرور کوئی راستہ نکالیں گے. وہ راستہ پھر ضروری نہیں ہے کہ پاکستان میں جمہوری کا ہو، پارلیمانی نظام کا ہو، 73 کی کانسٹیٹیوشن کا ہو. ہم تو وہ نسل ہے نا کہ ہم اب بھی چاہتے ہیں اتنی مشکلات کے باوجود، اتنے مسائل کے باوجود، جو آئین جس پہ انہوں نے خود اتفاق کیا ہے، جس پہ انہوں نے اپنے اختیارات بھی اس میں ڈالے ہیں، جس میں انہوں نے خود طے کیا ہے کہ ہمارے اختیارات کہاں تک ہیں، کورٹس کے اختیارات کہاں تک ہیں، اسمبلیوں کے اختیارات کہاں تک ہیں، صوبائی حکومتوں کے اختیارات کہاں تک ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے اختیارات کہاں تک ہیں. جب یہ آپ نے خود ہی سب کچھ طے کیا ہے اور آپ اس سے انکاری ہو، اس کو ماننے کو تیار نہیں ہو، تو ظاہر ہے لوگ راستہ نکالیں گے. آخری سوال میرا بابر صاحب سے ہے کہ یہ ڈیپ اسٹیٹ بننے کا جو معاملہ ہے، اس کا سرد جنگ سے کس حد تک تعلق ہے؟ ذرا مختصر جواب دے دیجیے کیونکہ ہمارا وقت ختم ہو گیا. جناب بابر صاحب. یہ آپ نے درست کہا جی کہ یہ جو سیکیورٹی سٹیٹ ہے یہ دن بدن مضبوط ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی ابتدا اگر آپ دیکھیں تو آج یا گزشتہ سال یا 3-4 سالوں سے نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بننے کے فوراً بعد جب پہلا مارشل لا لگا، تو اگر آپ کو یاد ہو کہ جب آئین بنا پہلا اور اس پر شبخون مارا گیا، تو جو ہم نے 23 مارچ کو یوم جمہوریہ منانا تھا، جمہور کے نام سے، عوام کے نام سے کچھ لوگوں کو چڑ ہے. تو جب یوم جمہوریہ منانا تھا 23 مارچ کو، تو مارشل لا لگنے کے بعد جو پہلا کام کیا گیا وہ یہ تھا کہ یوم جمہوریہ کا نام تبدیل کر کے یوم پاکستان کر دیا گیا. جو 14 اگست کو جو پریڈ ہوتی تھی فوجی، وہ 23 مارچ کو شفٹ کی گئی اور کہا گیا کہ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ 14 اگست کے مہینے میں بڑا مونسون کا سیزن ہوتا ہے. تو 23 مارچ جو یوم جمہوریہ تھا، تو یوم جمہوریہ کا نام تبدیل کر کے یوم پاکستان رکھا تاکہ جمہور لوگوں کے ذہنوں سے محو کر دیا جائے. اور فوجی پریڈ جو تھی وہ 23 مارچ کو کی گئی. گویا امپریشن یہ دیا گیا کہ فوجی پریڈ جو ہے، فوجی ساز و سامان جو ہے، وہی پاکستان کی بقا کا ضامن ہے.
پھر آپ دیکھیے اس کے اگلے سال 1959 میں یہ واگا پر جو یہ پریڈ ہوتی ہے یہ فارملائز کی گئی. گویا پیغام یہ دینا تھا کہ ریاست اور عوام کا جو ہے ان کے ذہنوں سے یہ محو ہو جائے جمہور اور عوام، اور ان کو فوجی ساز و سامان، فوجی پریڈ اور فوجی جاہ و جلال سے متاثر کیا جائے. تو یہ ہماری تاریخ ہے. اس کے بعد انہی لوگوں نے اسی ڈیفیکٹو سٹیٹ ڈے آئین کو نہیں مانا، اور ایوب خان نے کہا تھا کہ پاکستان کی آب و ہوا گرم مرطوب ہے، یہ برطانیہ کی طرح نہیں ہے، یہاں پر پارلیمانی ڈیموکریسی درست نہیں ہے. اس کے بعد یحییٰ خان آیا تو اس نے کہا یہ ہمارے فوجی بھائی جو ہیں یہ بھی تو عوام سے ہیں، اس لیے یہ اگر یہ آتے ہیں تو یہ عوامی حکومت ہے. پھر ضیاء الحق آئے تو انہوں نے کہا کہ آئین کیا ہے، یہ تو 15 پیج کا ڈاکومنٹ ہے، میں جب بھی پھاڑ دوں گا تو سیاستدان دم ہلاتے ہوئے میرے پیچھے آئیں گے. اور پھر مشرف آیا تو اس نے کہا ملک اور ریاست جو ہے وہ درخت ہے اور آئین جو ہے یہ شاخیں ہیں، شاخوں کی ہم قطع برید کر سکتے ہیں. تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ ڈیفیکٹو ریاست نے نہ آئین کو مانا ہے، نہ جمہور کو مانا ہے، نہ لوگوں کے مینڈیٹ کو مانا ہے. ابھی جو جان بولیدی صاحب کہہ رہے تھے کہ بلوچستان کی حکومت صرف بلوچستان کی نہیں، اگرچہ بلوچستان میں جو حکومت ہے وہ بڑی بلیٹنٹ طریقے کے ساتھ وہ عوام کے ووٹوں سے منتخب نہیں ہوئی ہے، لیکن آپ دیکھیے باقی حکومتیں بھی اسی طرح ہی ہیں. تو عوام کے مینڈیٹ کو نظر انداز کریں. لیکن ساتھ میں توحید صاحب یہ بھی کہوں گا کہ اس میں ہماری سیاسی جماعتوں کا بھی قصور ہے. اور تھوڑی دیر پہلے اپنا ایاز پلیجو صاحب نے درست کہا کہ اختیارات عوام کو نہیں دیے گئے ہماری جمہوریت میں، اور اگر عوام کو اختیارات بنیادی جمہوریت پر دے دیے جاتے لوور سٹریٹا تک تو آپ کے لوکل گورنمنٹس مضبوط ہوتے. لیکن کوئی سیاسی جماعت مضبوط لوکل حکومت کو نہیں دیکھنا چاہتی. تو سیاسی جماعتوں کا ایک یہ قصور ہے. دوسرا قصور یہ ہے کہ ہم سیاسی جماعتیں جمہوریت کی بات کرتے ہیں لیکن کبھی ہم نے اپنے اندر سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت پر نظر نہیں ڈالی. اور تیسرا یہ ہے سیاسی جماعتوں کا المیہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ڈیفیکٹو ریاست ہے، جو سیکیورٹی سٹیٹ ہے، وہ منمانی کے فیصلے کرتی ہے اور وہ کسی سے مشورہ نہیں کرتی کیونکہ وہ پارلیمان کو پارلیمان نہیں سمجھتی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی سیاسی جماعتوں میں وہاں بھی سٹرکچرڈ فیصلہ سازی کا فقدان ہے. سٹرکچر کا مطلب میرا یہ ہے کہ ڈسکشن اور ڈیبیٹ ہو، میجورٹی یا 3/4 میجورٹی سے فیصلے ہوں. وہاں بھی المیہ یہ ہے کہ پارٹی سربراہ جو ہوتا ہے وہ اکثر اوقات اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی سینٹرل ایگزیکٹو یا اپنی کونسل یا جو بھی فیصلہ ساز باڈی ہوتی ہے اس کے فیصلے انحراف کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا. تو یہ الیکشن کے نام پر اگر دھوکہ ہوتا رہا تو پھر عوام ریاست کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا اور اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ ہم سب کے سامنے ہوگا. تھینک یو. ہمارا اسٹیشن کا وقت ختم ہو گیا. میں اپنے مہمانوں کا شکر گزار ہوں، اور ظاہر ہے یہ ایک نامکمل ڈیبیٹ ہے. اسی طرح نامکمل ڈیبیٹ ہے جس طرح اس ملک کا مستقبل اور اس ملک کی سیاست اور اس ملک کے ڈھانچے کے بارے میں ہر چیز نامکمل ہے، اس طرح آج ہمارا سیشن بھی نامکمل ہو کے ختم ہو رہا ہے. آپ تمام حضرات کا شکریہ.